جناب ڈاکٹر میرا ساحل صاحب، حضرت میری فہرست میں بہت قیمتی شعراء کرام، اور میرے لیے تو اس وقت سب سے قیمتی صاحب صدر ہیں انور صاحب۔ آج انہیں یہ احساس ہوا ہوگا کہ صدارت کتنی مشکل چیز ہے، نظامت تو مشکل ہے ہی ہے۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ رات بھر میں مجھے کان آنکھ دانت سب کچھ کھولے رکھنا پڑتا ہے مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے، اور واقعی ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا ناظم ہو جو پوری رات ایک لمحے کے لیے، انور صاحب کو میں نے یہ دیکھا ہے پچھلے 35 سالوں میں کہ ایک لمحے کے لیے وہ مائک نہیں چھوڑتے ہیں جب تک کہ مشاعرہ کامیاب نہ ہو جائے۔ اور ان کی نظامت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مشاعرہ چاہے جس ہنگامے میں شروع ہو، لیکن مشاعرے کا آخری حصہ اتنا معیاری اور اتنا معتبر اور اس قدر کامیاب ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے گزرتے ہیں کہ مشاعرہ بے پناہ کامیاب تھا۔ میں آج ان کی سرپرستی میں یہ کامیاب ترین مشاعرے کو میں آپ سب کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کی سماعتوں نے جس معیار کو بلند رکھا ہے، ہم آپ کی سماعتوں کو سلام کرتے ہیں۔ میں میری فہرست میں وہ تمام معتبر شاعر، اس وقت میں ایک ایسے شاعر سے، ایسے قلندر صفت شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ عرفان صاحب نے کہا تھا کہ اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے، عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے۔ ایک ایسا شاعر جس کی شاعری میں پوری قلندری ہے، زندگی کی رمق ہے، احساسات کا تموج ہے، اور اس شاعر کا نام ہے اختر گوالری۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے وجود کے ساتھ آپ حضرات جناب اختر گوالری کو سنیں، یقیناً آپ کو ایسا لگے گا کہ شاعری ہو رہی ہے۔ جناب اختر گوالری میں اغزل کے 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں۔ خون تو ارشاد ہے۔ اب اس مقام پہ، اب اس مقام پہ میرا چراغ جلتا ہے، اب اس مقام پہ میرا چراغ جلتا ہے، اب اس مقام پہ میرا چراغ جلتا ہے، دم نکلتا ہے، جہاں پہنچ کے ہواؤں کا دم نکلتا ہے، جہاں جہاں پہنچ کے ہواؤں کا دم نکلتا ہے۔ بس زندہ باد زندہ باد اختر صاحب۔ اب اس مقام پہ میرا چراغ جلتا ہے، جہاں پہنچ کے ہواؤں کا دم نکلتا ہے، جہاں پہنچ کے شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کبھی ہے پھول کبھی روشنی کبھی خوشبو، کبھی پھول کبھی روشنی کبھی خوشبو، کبھی ہے پھول کبھی روشنی کبھی روشنی کبھی خوشبو، تمہارا حسن کئی پیراہن بدلتا ہے، تمہارا حسن
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، آدھا واہ، کبھی ہے پھول واہ 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 واہ، کبھی روشنی کبھی خوشبو تمہارا حسن کئی پیرہن بدلتا ہے، کئی پیرہن بدلتا ہے واہ واہ، تمہارا حسن سبحان اللہ سبحان اللہ، لو آج اس کی بھی آنکھوں میں آ گئے آنسو، لو آج اسی کی آنکھوں میں آ گئے آنسو، لو آج اس کی بھی آنکھوں میں آ گئے آنسو، سنا تھا ہم نے کہ پتھر نہیں پگھلتا ہے، سنا تھا ہم نے کہ سنا تھا ہم نے کہ پتھر نہیں بھی، لو آج اس کی بھی آنکھوں میں آ گئے آنسو، آنکھوں میں آ گئے آنسو، سنا تھا ہم نے کہ پتھر نہیں پگھلتا، پتھر نہیں پگھلتا ہے، سنا تھا ہم نے کہ واہ 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 واہ، ابھی جو منزل محبوب دور ہے اختر، ابھی جو منزل محبوب دور ہے اختر، ابھی جو منزل محبوب دور ہے اختر، تو پھر رگوں میں لہو کس لیے مچلتا ہے، تو پھر رگوں میں لہو کس لیے مچلتا ہے، اب اس مقام پہ ہاں کم سے کم دھوپ میں سایہ اچھا، نظر آتا ہے، اب اس مقام پہ میرا چراغ جلتا ہے، کھل گئی جہاں پہنچ کے ہواؤں کا دم نکلتا ہے، ہواؤں کا دم نکلتا ہے، جہاں پہنچ کے واہ 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 واہ، غزل کے دو تین ہاں وہ پڑھ دیے، دل نے ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، دل نے ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، دل نے ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، حسن مغرور کی فطرت سے وفا مانگی ہے، حسن دل نے ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے،
حسن مغرور کی فطرت سے وفا مانگی ہے، حسن مغرور کی. شعر ملازم فرمائے مصلحت ہے کہ توجہ ہے کہ یہ سازش ہے، مصلحت ہے کہ توجہ ہے کہ یہ سازش ہے، ایک دشمن نے میرے حق میں دعا مانگی ہے، ایک دشمن نے. صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصلحت ہے کہ توجہ ہے کہ یہ سازش ہے، ایک دشمن نے میرے حق میں دعا مانگی ہے، ایک دشمن نے. گردش وقت کی تلخی سے پریشان ہو کر، گردش وقت کی تلخی سے پریشان ہو کر، کتنا کم ظرف ہے وہ جس نے قضا مانگی ہے، کتنا کم ظرف ہے وہ. غزل کا شعر اور ملازم ہمارے آتش درد نے کچھ اور جلایا دل کو، آتش درد نے کچھ اور جلایا دل کو، آتش درد نے کچھ اور جلایا دل کو، دل نے جب بھی تیرے دامن کی ہوا مانگی ہے، دل نے جب بھی تیرے دامن کی ہوا مانگی ہے. مکتہ ملازم فرما رہے ہیں زندگی ایک سزا ہی سہی لیکن اختر، زندگی ایک سزا ہی سہی لیکن اختر، زندگی ایک سزا ہی سہی لیکن اختر، ہم نے ہر دور میں جینے کی دعا مانگی ہے، ہم نے ہر دور میں. ایک غزل اور پڑھی مولانا ریکارڈ کر رہے ہیں. بہتر ہے. اچھا بلا فرمائیں. آپ پان صاحب سمجھ نہیں پا رہے کیا کہہ رہے ہو. سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہو، سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ ایک کل مطلب اور ایک شعر آپ کے حکم کی تعمیل میں، اس کے بعد انجم صاحب کا حکم ملاحظہ فرمائے. مطلب سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہوگا، سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہوگا.
سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہوگا، اس سے بہتر غم دورہ تیرا حل کیا ہوگا، اس سے بہتر واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، حل کیا ہوگا؟ سوچنا چھوڑ دیا، سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہوگا، واہ 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 واہ، اس سے بہتر غم دورہ تیرا حل کیا ہوگا، اس سے بہتر غم۔ اردو کے حوالے سے ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ 1970 میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھی تھی کہ اردو بدیشی زبان ہے، یہاں سے میں نے شعر بنایا۔ تم مجھے شہر بدر کر تو رہے ہو لیکن تم مجھے شہر بدر کر تو رہے ہو لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ انجام غزل کیا ہوگا، یہ بھی سوچا ہے کہ انجام غزل کیا ہوگا۔ اب ایک غزل کی کچھ شعر ملاحظہ فرمانے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کس کی فرمائش تھی؟ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کس کی فرمائش تھی؟ آپ کی؟ اچھا جی، نہیں آپ پڑھیں، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ جس کے سائے میں ہر ایک شخص سکون پاتا ہے، گردش وقت کی تلخی سے پریشان ہو کر، گردش وقت کی تلخی سے پریشان ہو کر کتنا کم ظرف ہے وہ جس نے قضا مانگی ہے، کتنا کم ظرف ہے وہ۔ غزل کا شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ آتش درد نے کچھ اور جلایا دل کو، آتش درد نے کچھ اور جلایا دل کو، آتش درد نے کچھ اور جلایا دل کو، دل نے جب بھی تیرے دامن کی ہوا مانگی ہے، دل نے جب بھی تیرے دامن کی ہوا مانگی ہے۔ مقطع ملاحظہ فرما لیں۔ زندگی ایک سزا ہی سہی لیکن اختر، زندگی ایک سزا ہی سہی لیکن اختر، زندگی ایک سزا ہی سہی لیکن اختر، ہم نے ہر دور میں جینے کی دعا
مانگی ہے ہم نے ہر دور میں. واہ 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 واہ. ایک غزل اور پڑھیے، مولانا ریکارڈ کر رہے ہیں. بہتر ہے. اچھا بلا فرمائیں. آپ پان شاہ سمجھ نہیں پا رہے کیا کہہ رہے ہو. سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہو. سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ ایک کل مطلب کیا. اور ایک شعر آپ کے حکم کی تعمیل میں، اس کے بعد انجم صاحب کا حکم ملاحظہ فرمائے. مطلب جی ارشاد. سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہوگا. سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہوگا. سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہوگا. اس سے بہتر غم دورہ تیرا حل کیا ہوگا. اس سے بہتر واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے. کل کیا ہوگا. سوچنا چھوڑ دیا. سوچنا چھوڑ دیا ہم نے کہ کل کیا ہوگا. اس سے بہتر غم دورہ تیرا حل کیا ہوگا. اس سے بہتر غم. اردو کے حوالے سے ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. 1970 میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھی تھی کہ اردو بدیشی زبان ہے. یہاں سے میں نے شعر بنایا. تم مجھے شہر بدر کر تو رہے ہو لیکن تم مجھے شہر بدر کر تو رہے ہو لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ انجام غزل کیا ہوگا. یہ بھی سوچا ہے کہ انجام غزل کیا ہوگا. اب ایک غزل کی کچھ شعر ملاحظہ فرمانے اگر آپ کی اجازت ہو تو. کس کی فرمائش تھی؟ ملاحظہ فرمائیں. یہ کس کی فرمائش تھی آپ کی؟ اچھا جی. نہیں آپ پڑھیں. آپ پڑھیے. آپ پڑھیے. جس کے سائے میں ہر ایک شخص سکون پاتا ہے. جس کے سائے میں ہر ایک شخص سکون پاتا ہے وہ شجر اپنے ہی سائے کو ترس جاتا ہے. وہ شجر اپنے ہی سائے کو ترس جاتا ہے. ایک مطلع اور ملاحظہ فرما لیں. جب رگوں پے میں
غم دوست سما جاتا ہے، جب رگوں پہ میں غم دوست سما جاتا ہے، جب رگوں پہ میں غم دوست سما جاتا ہے، تب کہیں جا کے دعاؤں میں اثر آتا ہے، تب کہیں جا کے تم نہیں وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، واہ 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 واہ، تم نہیں وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کون ہے پھر جو غریبوں پہ ستم ڈھاتا ہے، کون ہے پھر جو غریبوں پہ ستم ڈھاتا ہے، دھوپ ہی ٹھیک ہے واہ، اس چھاؤں سے جو گم کر دے، دھوپ ہی ٹھیک ہے اس چھاؤں سے جو گم کر دے، کم سے کم دھوپ میں سایہ تو نظر آتا ہے، کم سے کم دھوپ